الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ اتنا تو ہمیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ معیشت کا علم، اقتصادیات کا علم کتنی اہمیت رکھتا ہے، کتنی باریکیاں رکھتا ہے۔ اس کا بھی اندازہ ہوا ہوگا عوام الناس کے لیے کہ مقامی اور عالمی سطح پر کتنی تنظیمیں، اکیڈمیاں، یونیورسٹیاں، ڈپارٹمنٹس، ہزاروں پی ایچ ڈیاں ایک ایک موضوع پر محنت کر رہی ہے، چاہے زکوٰۃ کے مسائل ہوں، چاہے شیئرز کے مسائل ہوں، یا تجارت کی نئی شکلیں ہوں۔ ذہن و دماغ کھپائے جا رہے ہیں، عمریں لگائی جا رہی ہیں، ہزاروں صفحات لکھے جا رہے ہیں۔ اس بات کا ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ فیملی ڈاکٹر کی طرح فیملی مفتی صاحب خانگی عالم دین ہو کہ جن کے سامنے اپنے کاروباری مسائل، معاشرتی مسائل ہم ہمیشہ رکھ رہے ہوں، اور حلال و حرام کی رہبری، مکمل دین لانے کے سلسلے میں ہدایات ان سے ہم لیتے رہے ہوں۔ ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم ذہنی طور پر غلام بن چکے ہیں۔ اسکولوں میں ہم نے پڑھا کیپٹلزم کو، سرمایہ دارانہ نظام کو ہم نے پڑھا۔ کیپٹلزم جو نظام معیشت ہے وہ اصل کمیونزم کے ری ایکشن میں پیدا ہوا، لینن اور اسٹالن کی تباہی کے بعد پیدا ہوا، اور جتنا کچھ ہم نے پڑھا ہے اور دیکھا ہے کیپٹلزم کے، ہم ایسے ذہنی غلام بن چکے ہیں۔ کیا اسلامک بینک کا بھی کوئی تصور ہو سکتا ہے؟ کیا انٹرسٹ کے بغیر بھی دنیا کا مالیاتی نظام چلایا جا سکتا ہے؟ کیا دنیا کی رنگ رنگیلیاں فلم انڈسٹری کے بغیر، جوے اور کلب کے بغیر باقی رہ سکتی ہیں؟ تو چونکہ ہم جو نظام تعلیم پڑھ چکے ہیں، جو نظام تعلیم میں ہم رہ رہے ہیں، وہ مکمل ہمیں ذہنی غلام بنا دیتا ہے۔ پولیٹیکل سسٹم کے اعتبار سے بھی، سوشل لائف کے اعتبار سے بھی، اسلام کا سیاسی نظام، اسلام کا معاشی نظام، ہم اس خول سے نکل کر اسلامی نظام کے بارے میں سوچنے کی طرف بھی طبیعت نہیں چلتی ہے۔ خلافت عثمانیہ کی ایک مثال دی جا سکتی ہے۔ 650 سال پوری دنیا بچے کچے خلافت کے ساتھ کیسے چل سکتی تھی؟ سودی نظام کے بغیر آدھی سے زیادہ دنیا کے معیشت کے نظام کو کیسے چلایا گیا؟ 70-80 سال پہلے دنیا کیپٹلزم کے بغیر کیسے جی رہی تھی؟ اس خول سے اٹھ کر ہمیں سوچنا چاہیے، پھر اس کے بعد پڑھنے کی طرف طبیعت چلے گی۔ سب سے پہلے ہمارے ملک کے ایک عالم دین حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب سوہاری رحمۃ اللہ علیہ، بہت عظیم شخص گزرا ہے۔ ان کی کتاب ہے اسلام کا اقتصادی نظام۔ ابتدائی طور پر کم سے کم علماء کو یہ پڑھنا چاہیے۔ تجارت کی جب بات ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں،
سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ انویسٹمنٹ کہاں ہے مولوی صاحب؟ انویسٹمنٹ کے بغیر کاروبار کیسے شروع کر سکتے ہیں ہم لوگ؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیرو انویسٹمنٹ سے کاروبار کرنا سکھلایا. ایک ٹاٹ اور ایک لکڑی کا برتن اپنی مجلس میں آپ نے بولی لگائی اور 2 درہم میں اسے بیچا. 1 درہم سے کلہاڑی اور 1 درہم سے گھر کے اخراجات. اس کے لیے کوئی لاکھوں کے لون کی ضرورت نہیں پڑی. حدیث کے حوالے سے کہا جائے تو بعض مرتبہ عظمت کم ہوتی ہے. آئیکیا پوری دنیا کی مشہور کمپنی ہے، اس کے کاروباری نے کوئی لاکھوں کروڑوں کا لون نہیں لیا. چھوٹے چھوٹے لکڑی کے سامان اپنے گھر میں بنا کر بیچنا شروع کیا. پھر اس کے بعد آئیکیا کا اتنا بڑا کاروبار ساری دنیا کے اندر زیرو انویسٹمنٹ. ملازم اور امپلائی رہنے کی وجہ یہ ہے کہ رسک لینے کا حوصلہ نہیں ہے، رسک لینے کی ہمت نہیں ہے، ناکامی کا سامنا کرنے کا حوصلہ نہیں ہے، ناکامی سہنے کی صلاحیت پیدا کیجیے. ناکامی بھی ایک تجربہ ہے، ناکامیاں ہی آدمی کو آگے بڑھاتی ہے. پڑوسی ملک سے ایک رسالہ نکلتا ہے، شریعہ اینڈ بزنس، وہاں سے ہمارے دوست نے نقل کیا. مفتی احمد اللہ صاحب نے اپنے رسالے کے اندر آج دنیا کے بڑے کاروباری کئی دھکے، کئی ناکامیاں اور صدمے جھیلنے کے بعد یہاں تک پہنچے ہیں. ہونڈائی کمپنی ہے، سلیمان الراجحی 1 ریال کے ذریعے سے، جان ٹائنسن ہے مرغی کے فارم کے ذریعے سے، جیمز ہے قلی سے لے کر ملٹی نیشنل کمپنی تک پہنچ گیا. ناکامی ایک تجربہ ہے، غلطیاں آدمی کو سکھاتی. ناکامی کا نقد فائدہ وہ تجربہ ہے جو حاصل کیا گیا. محنت کی عادت ڈالنا نہیں چاہتے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الکاسب حبیب اللہ، محنتی اللہ کا ولی ہوا کرتا ہے. اسلامی معاشیات اخلاقیات سے خالی نہیں ہے، ایتھیکل ویلیوز سے کبھی خالی نہیں ہو سکتی ہے. دنیا کی معیشت صرف معیشت سے بات کرتی ہے. پڑھنا چاہیے مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اسلامی معاشیات، اور مولانا عبد الباری ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تجدید معاشیات، جس میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے افادات کو حضرت نے نقل کیا. مقصد اور ضرورت کا فرق اسلام ضرور رکھے گا. دنیا انسانوں کو اکنامک اینیمل بنانا چاہتی ہے اور اسلام انسان کو اللہ کا بندہ بنانا چاہتا ہے. ضرورت اور مقصد کا اتنا بڑا فرق ہے. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. اسی فرق کی وجہ سے ایسا اندھا دھن کمانا کہ جس میں آدمی اپنی صحت، اپنی اولاد، اپنے ماں باپ، اپنی آخرت کے لیے وقت نہ دے، یہ کوئی قابل رشک زندگی نہیں ہے، قابل رحم زندگی ہے. حضرت علی میاں ردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، بے دینی کے ساتھ جو مال آتا ہے وہ قابل رحم ہوتا ہے، قابل رشک نہیں ہوتا ہے. برکت اور راحت پر نظر نہیں ہے، کوانٹٹی اور کثرت پر نظر ہے.
بہت مل جائے، 10-12 ہزار میں کیا ہوگا، 20-25 ہزار میں کیا ہوگا؟ برکت اور راحت پر نظر نہیں ہے، بلکہ کثرت اور کوانٹٹی پر نظر ہے۔ بھاگے جا رہا ہے، بھاگے جا رہا ہے، اور حرام ہمیشہ دکھنے میں زیادہ نظر آئے گا، یہ اللہ فرما رہے ہیں۔ لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث۔ ہمیشہ حرام دکھنے میں زیادہ نظر آئے گا، حلال دکھنے میں ہمیشہ تھوڑا نظر آئے گا۔ گھر کی عورتیں سادی سیدھی نظر آتی ہیں، بازاری عورتیں چمک دمک والی نظر آتی ہیں، ہر جگہ پر یہی ہے۔ گھر کا کھانا صحت بخش بھی ہے، سادہ بھی ہے، چٹورے نہیں ہے، بازار کا کھانا چٹورے والا ہے، بدذوقی کی وجہ سے اچھا دکھتا ہے۔ مقصد اور ضرورت کا فرق۔ چونکہ اسلام کا معاشی نظام اخلاقیات سے خالی نہیں ہے، اسلام ایسی تجارت نہیں چاہے گا جس میں خیانت ہے، چوری ہے، سود ہے، جوا ہے۔ جوا، ایک کو مالدار بنا دو، سب کو بھکاری بنا دو۔ دولت کا بہاؤ پورا ایک آدمی کی طرف۔ آج بھی اپنی بیویوں کو گروی رکھ دیتے ہیں لوگ جب جوے میں ہار جاتے ہیں۔ آج پرانے زمانے کے واقعات نہیں، شہزادوں نے، عرب ملکوں کے بڑے بڑے رئیسوں نے اپنی گھر کی عورتوں کو بھی جوے پر لگایا اور لگا دیتا ہے۔ قرآن نے سخت منع کیا۔ کیپٹلزم کی خاصیت ہی ہے چند بنیوں کی ترقی۔ پورے ملک کی دولت 52 آدمیوں کے پاس، پوری دنیا کی دولت 8 آدمیوں کے پاس۔ زکوٰۃ نہیں دینا ہے، صدقہ ادا نہیں کرنا ہے، میراث کا نظام نہیں ہے۔ اسی لیے گردش اور بہاؤ دولت کا مکمل چند لوگوں کی طرف۔ کیپٹلزم کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے، بہت لمبا موضوع ہے، کبھی اس سے غربت کا خاتمہ نہیں ہوگا، اور 75 سال 80 سال سے پوری دنیا میں غربت کا خاتمہ نہیں ہوا، مہنگائی کا خاتمہ نہیں ہوا۔ کچھ دن پہلے اخبار میں آیا، ہندوستان کے پیدا ہونے والے ہر بچے پر 1.25 لاکھ کا قرض ہے، ورلڈ بینکوں کے ذریعے سے لیا ہوا۔ اخلاقیات سے خالی نہیں ہے۔ اسلام اجازت نہیں دے گا کبھی نشہ آور چیزوں کے بیچنے کی، کبھی اجازت نہیں دے گا جسم فروشی اور فلم انڈسٹری کی۔ اور یہی 2 بڑے ذریعے ہیں حکومتوں کو بڑی مقدار میں ٹیکس وصول کرنے کے۔ انسانیت سے کھلواڑ کر کے آپ اپنی معیشت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، مضر چیزوں، مضر دوائیں، ایسی دوائیں کہ جس کا واقعی نقصان ہے، لیکن اس کو بنایا جائے، اس کو بیچا جائے، اس کی لت لگائی جائے۔ مناسب بدل مل سکتا ہے، آسان بدل مل سکتا ہے، سستا مل سکتا ہے۔ چاول کا ریٹ سستا ہو جائے گا اگر چاول سیدھے کسان سے بازار کی طرف لایا جائے۔ چند بنیے اسٹور کر لیں گے، مونوپولی کریں گے، چاول کو بازار میں آنے سے روکیں گے، اور چاول کا ریٹ بازار میں آرٹیفیشل انداز میں مصنوعی طریقے سے بڑھا دیا جائے گا۔ یہ کھیل ہیں جو دنیا میں چلتے رہتے ہیں، اسی لیے اسلام نے ہر طریقے کے احتکار کو منع کیا ہے۔
ذہن آج کل یہ کام کر رہا ہے کہ بے محنت کے پیسہ مل جائے، کم محنت میں زیادہ مل جائے، شارٹ کٹ رستے. اور یہی شارٹ کٹ رستے ہیں کہ جو آدمی کو رہی صحیح پونجی بھی لٹانے اور برباد کرنے کی طرف لے جاتے ہیں. انسانوں کا مسئلہ ضروریات کا نہیں ہے، انسانوں کا مسئلہ خواہشات کا ہے. اور خواہشات پوری کرنے کی جگہ اللہ نے صرف آخرت کو بنایا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت آسان اصول بتلایا. ضرورت کیا ہے؟ جس کے بغیر ضرر ہو. ضرورت وہ ہے جس کے بغیر ضرر ہو. اگر وہ چیز مجھے نہیں ملے گی تو واقعی میں تکلیف میں پڑ جاؤں گا، تو وہ ضرورت ہے. یہ ذہنیت غلط ہے کہ ہر آدمی ہوٹل کھولے، ہر آدمی ریئل اسٹیٹ میں کودے. اسلام ایسا نظام تجارت نہیں بتلاتا ہے. ہر شعبے میں جائے. جیسے یہ پسند نہیں ہے کہ آدمی مسلمان یا تو ڈاکٹر بنے یا تو انجینئر بنے، تیسرا کوئی اور میدان نہیں ہے ذہنوں میں. تجارت کا بھی ہوٹل، چائے، ریئل اسٹیٹ کے علاوہ تیسرا کوئی میدان عام طور پر ہمارے ذہنوں میں نہیں چلتا ہے، کاروباریوں میں نہیں چلتا ہے. ہر شعبے میں گھسنا چاہیے، ہر شعبے کو اپنانا چاہیے. قرض سے مقدر نہیں بڑھتا. پورے کیپٹلزم کی خاصیت یہ ہے کہ خواہشات بڑھاؤ، قرض میں ڈباؤ. وہ جس کار میں ہے اس کار کے مقابلے میں نئی کار اسے چمکتی ہوئی بتلائی جائے، کار لون لے لیجئے صاحب. جس گھر میں آپ ہیں آپ اس سے نکل جائیے، ہوم لون لے لیجئے آپ. خواہشات بڑھاؤ، قرض میں ڈبو اسے. اور وہ قرض بھی لون والا ہوتا ہے. جائز قرض کو ہی پسند نہیں کیا گیا، اور آج کا انسان لون کا قرض لے کر بھی شرم نہیں کرتا ہے. اللہ سے اعلان جنگ کر کے بھی سکون سے رہنا چاہتا ہے. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز قرض سے بھی پناہ چاہیے. اللہم انی اعوذ بک من الکفر والدین. جو میرے پاس ہے میں اس پر راضی نہیں ہوں. ارضا بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس. یہ ایک جملہ کافی ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلیل یکفیک خیر من کثیر یلہیک. وہ تھوڑا سا مال جو تیرے لیے کافی ہو جائے اس زیادہ مال سے بہتر ہے جو تجھے اللہ سے غافل کر دے. قرض سے مقدر نہیں بڑھے گا اور دھستے چلے جائیں گے آپ. دنیا کا کوئی ایک بینک مجھے بتا دیجئے جس نے کورونا میں انسٹالمنٹ معاف کیا ہو یا اس کے انٹرسٹ کو معاف کیا ہو. کوئی ایک ہو تو بتا دیجئے. جسم کا انشورنس کرا لیجئے، کاروبار کا کرا لیجئے، گردوں کا کرا لیجئے، دل کا کرا لیجئے، گاڑی کا کرا لیجئے. حقیقی انشورنس صدقہ ہی ہے. انشورنس دینے والی ذات اللہ ہی ہے. حقیقت یہی ہے. صدقۃ السر تقیمی تتسو. کتنے نا امید ہوتے ہیں وہ لوگ جو معمولی سفر کے لیے بھی انشورنس کرانا چاہتے ہیں، چھوٹی بیماریوں کے لیے بھی انشورنس کرانا چاہتے ہیں. خدا ناشناس لوگ ہیں، خدا سے نا امید لوگ ہیں. ایمان والا ایسا نہیں ہو سکتا. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. تمہیں تو اللہ سے وہ امیدیں ہوتی ہیں جو دوسری قوموں کو نہیں ہوتی ہیں. اس کی بڑی واضح مثال کورونا کا زمانہ تھا. ساری کمزوریوں کے باوجود ایمان والے کے اندر جینے کا حوصلہ ہے اور کافر کے پاس ساری دولتوں کے باوجود جینے کی امید بھی نہیں تھی.
صدقۃ السر تقیمی تتسو، صدقۃ السر تقی مصارع السوء، چھپا کر دیا جانے والا صدقہ بری موت سے بچاتا ہے۔ من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثره فلیصل رحمہ، جو یہ چاہتا ہے اس کی عمر بڑھ جائے وہ اپنے رشتوں کو جوڑے، یہاں رشتوں کو سکڑ کے جینا چاہتا ہے، خود غرض مفاد پرست بن کر شادی جنازے میں بھی لوگ چند گھنٹوں کے لیے آتے ہیں، رشتہ داریاں سکڑتی چلی گئی ہیں۔ کیا کیپٹلزم، کیا انشورنس، کیا لون نے ساری انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کر دیا، انسانوں کی ساری ضرورتوں کو پورا کر دیا؟ ایسا نہیں ہوا ہے۔ بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ مفتی سلمان صاحب بتلائیں گے آپ کو کہ کتنی تباہی کی طرف جا رہے ہیں ہم بینکنگ کے نظام کو اپنے اوپر مسلط کر لینے کی وجہ سے، اور کوئی بینک خیرخواہی میں نہیں شروع کیا گیا، اسی لیے غریب کو لون دینے کے لیے 50 انداز کی تفتیش کی جاتی ہے، امبانی وغیرہ کو دینے کے لیے کوئی تحقیق نہیں کی جاتی ہے۔ غریب سے لون وصول کرنے کے لیے خودکشی پر مجبور کیا جاتا ہے، اور وجے مالیہ جیسے لوگوں کو لانے کی ہمت بھی نہیں کی جاتی ہے۔ انشورنس میں چند بندیوں کو پالنے کے لیے پوری کمپنی بیچ دی جاتی ہے، لیکن غریب کے اور کسی عام انسان کے حادثے پر انشورنس کمپنی اس کی مدد کرنے کے لیے کتنے چکر کاٹنے پہ مجبور کرتی ہے، جس پر بیتا ہے اس سے پوچھ لیجئے، جو اس سے گزرا ہے اس سے آپ پوچھ لیجئے۔ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، جو ملے گا حلال راستے سے ملے گا، حرام راستے سے نہیں ملے گا۔ وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ أَن تَطْلُبُوهُ بِمَعَاصِ اللَّهِ، حلال راستے سے نہ ملے تو حرام راستے کو نہ اپنانا۔ جو اللہ کے پاس برکت والی روزی ہے وہ تجھے حلال سے ہی ملے گی، حرام سے ہرگز نہیں ملے گی۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه، جمال الوجود بذكر الإله